ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی پڑوسی ممالک پر مزید حملے نہ کرنے کی یقین دہانی. کہا گزشتہ دنوں میں ہونے والے میزائل حملوں پر معذرت خواہ ہیں. ہمارا دوسرے ممالک پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. عبوری لیڈرشپ کونسل نے پڑوسی ممالک کے خلاف حملہ نہ کرنے کی منظوری دے دی. جب تک ایران پر حملہ نہیں کیا جاتا پڑوسی ممالک کے خلاف کوئی میزائل حملے نہیں کیے جائیں گے. ایران امریکہ اسرائیل کے آگے سرنڈر نہیں کرے گا. دشمن کو ایرانی عوام کے ہتھیار ڈالنے کی خواہش کو قبر میں لے جانا پڑے گا. ایران نے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں پڑوسی ممالک میں قائم امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا تھا. قوم حالت جنگ میں ہے، عوام اور ملک کے لیے فرض ادا کریں. UAE کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کا ایران جنگ کے بعد عوامی سطح پر پہلا بیان. کہا امارات کی کھال موٹی اور گوشت کڑوا ہے، ہم آسان شکار نہیں ہیں. دشمنوں کو پیغام دیتا ہوں UAE خوبصورت ملک ہے. وعدہ کرتا ہوں ہمارا ملک پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھرے گا. اپنے شہریوں کے لیے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کریں گے. ایران کے امریکی اہداف پر تابڑ توڑ حملے. سعودی عرب اور امارات میں ایک بار پھر میزائل گرا دیے. دبئی کے میرینا ٹاور پر ڈرون حملہ، گاڑی میں آگ لگ گئی، ایک شخص جام بھاگ. اماراتی حکام کے مطابق دفاعی نظام ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کا جواب دے رہا ہے. سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ پرنس سلطان ایئر بیس کی سمت آنے والا میزائل غیر آباد علاقے میں گرا. کویت اور بحرین میں دھماکوں کی آوازیں. منامہ میں میزائل حملے سے آگ بھڑک اٹھی. ایران نے اسرائیل میں بیلسٹک میزائل داغ دیے. صہیونی علاقوں میں سائرن بج اٹھے. اردن میں اسرائیل کی حفاظت پر مامور تھا ریڈار سسٹم تباہ کر دیا گیا. CNN نے تباہی کی سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دی. امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم کی مالیت $30 کروڑ. عرب لیگ کا خارجہ امور پر ہنگامی اجلاس آج ہوگا. اسرائیل اور امریکہ کی ایران کے خلاف کھلی جا رہی ہے. دارالحکومت تہران دھماکوں سے گونج اٹھا. رہائشی علاقوں پر خوفناک بمباری. اصفہان میں بھی گنجان آباد علاقوں پر حملے. خوزستان میں 2 ہسپتالوں کو شدید نقصان پہنچا. خواتین اور بچوں سمیت متعدد شہری جام بھاگ. شہادتوں کی مجموعی تعداد 1300 سے تجاوز کر گئے. اسرائیلی فوج کے مطابق ایران پر حملوں میں 80 سے زائد لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا. تہران میں مہرآباد ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا. ایرانی جوہری سائٹ نیتنز کے قریب بھی دھماکے. امریکی فوج کا ایران کے 43 جنگی جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ. سینٹ کام کے مطابق ایک ہفتے کے دوران ایران میں 3000 اہداف پر حملے کیے گئے. صہیونی فوج کی لبنان پر بھی بربریت جاری. وادی بقا پر حملے میں 41 شہری جان کی بازی ہار گئے. امریکہ نے ایران میں پانی صاف کرنے والے پلانٹ کو نشانہ بنا دیا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سخت رد عمل. کہا جزیرے میں پانی صاف کرنے والا پلانٹ پر حملہ مایوس کن جرم ہے. امریکی حملے سے 30 دیہات میں پانی کی فراہمی متاثر ہوئی. ایران کے انفراسٹرکچر پر حملہ خطرناک اقدام ہے، سنگین نتائج ہوں گے. امریکہ نے یہ مثال قائم کی ہے، ایران نے نہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایرانی صدر کے بیان پر انوکھی منطق. کہا ایران نے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. تہران حملے کرنے پر ہمسائے ممالک سے معافی مانگ چکا. وعدہ کیا ہے کہ اب ہمسائے ممالک پر حملے نہیں کرے گا. ایران اب مشرق وسطیٰ کا بدماش نہیں رہا، ہم نے اس کی بہت بری حالت کر دی. ایرانی اعلان مسلسل امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد ہوا. امریکی صدر کی ایک بار پھر دھمکی. کہا ایران میں آج بہت سخت حملہ کیا جائے گا. اب بعض علاقے اور گروہ بھی نشانہ بن سکتے ہیں جو پہلے شامل نہیں تھے. ایرانی فوج، نیوی اور ذرائع ابلاغ سب ختم کر دیے. ایرانی فضائیہ کو مکمل ختم کر دیا. ایران کے بحری جنگی جہاز اب سمندر کی تہہ میں ہیں. ہم نے 3 دنوں میں ایران کے 42 بحری جہاز تباہ کیے. ہماری افواج بہترین انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں. ایران کے میزائل حملے. سعودی دفاع کے لیے اہم بیٹھک. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان سے ملاقات. ایران کے ڈرون اور میزائل حملوں سے پیدا سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال. حملوں کو روکنے کے لیے اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کے تحت اقدامات پر غور. ISPR کے مطابق فریقین نے امید ظاہر کی کہ ایران سمجھداری اور دانشمندی کا مظاہرہ کرے گا. ایران کی محتاط حکمت عملی سے بحران کے پرامن حل میں مدد ملے گی. زور دیا گیا بلا وجہ جارحیت خطے کی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے خطرہ ہے. بلا وجہ حملے امن کے لیے مذاکرات کے امکانات کو محدود کرتے ہیں. ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی اور دوستی کے فروغ کے لیے تعاون مضبوط کرنے پر بھی اتفاق. دونوں ممالک کا باہمی تعاون اور تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کا عزم. ترک صدر ایران کے خلاف حملے رکوانے کے لیے میدان میں آ گئے. رجب طیب اردوان اور برطانوی وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ. ترک صدر نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں امن اب بھی ممکن ہے. عالمی طاقتیں ایران اور لبنان پر حملے رکوانے کے لیے کردار ادا کریں. برطانیہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے. جنگ کا پھیلاؤ پورے خطے اور دنیا کے امن کے لیے سنگین خطرہ ہے. عالمی برادری کے ساتھ مل کر جنگ بندی کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں.
ایران کا نیا سپریم لیڈر کون ہوگا؟ انتخاب ایک دن میں کر لیا جائے گا۔ ایران کے سربراہ کونسل کے رکن آیت اللہ مظفری کا بیان۔ کہا مجلس خبرگان نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کرے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نئے سپریم لیڈر کی تقرری کے خواہش مند۔ شہید آیت اللہ خامنائی کے صاحبزادے مجتبی خامنائی کو ناقابل قبول قرار دے چکے۔ جاتی عمرہ میں نون لیگ کے بڑوں نے سر جوڑ دیے۔ نواز شریف سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ پاک افغان کشیدگی اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی رسد اور طلب بارے بات چیت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا بھر میں تیل کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے قیمت بڑھانا پڑی۔ ہر ممکن ریلیف کی کوشش کر رہے ہیں جس سے عوام کو فائدہ پہنچے۔ نواز شریف نے کہا کہ غریب آدمی کی مشکلات کم کرنے کے لیے جو بھی اقدامات اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں گے۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی شرکت۔ عوام پر مہنگے پیٹرول اور ڈیزل کا بڑا حملہ۔ قیمتوں میں 55 روپے کا اضافہ۔ قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ پیٹرول 321 روپے 17 پیسے، ڈیزل 335 روپے 86 پیسے فی لیٹر، مٹی کا تیل 130 روپے 8 پیسے مہنگا، 318 روپے 81 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ معاشی تجزیہ کار فاروق سلیم نے حکومت پر سنگین سوالات اٹھا دیے۔ کہا پیٹرول 47 روز قبل $7 فی بیرل میں خریدا گیا، آج وہی پیٹرول 327 روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ 113 ارب کا اضافی منافع حاصل ہوگا۔ یہ 113 ارب روپے کس کی جیب میں جائیں گے؟ حکومت کی پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد پیٹرول پمپس کو وارننگ۔ وزیر اعظم کا پیٹرول ڈیزل کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ ذخیرہ اندوزی میں ملوث پیٹرول پمپس بند، لائسنس منسوخ کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت معاشی صورتحال پر جائزہ اجلاس۔ معاشی دباؤ کے پیش نظر سادگی اور بجٹ پر مبنی لائحہ عمل تشکیل دینے کی ہدایت۔ کمیٹی کو آئندہ 48 گھنٹے میں قابل عمل تجاویز پیش کرنے کا ٹاسک۔ تعلیمی اداروں میں ورچوئل نظام، دفاتر کے لیے ورک فرام ہوم کا پلان پیر کو طلب۔ مہنگے پیٹرول پر اتحادی حکومت کو کٹہرے میں لے آئے۔ پیپلز پارٹی نے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں کہ اس کے خلاف پارلیمنٹ میں آواز اٹھائے گی۔ ماہ مقدس میں عوام کی عید کی خوشیاں ماند پڑیں گی۔ قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا۔ نیر بخاری نے کہا کہ سرکاری اخراجات میں کمی ہونے والی بجٹ عوام کو منتقل کی جائے۔ اشرافیہ اور انتظامیہ کو قومی خزانے پر کم سے کم بوجھ ڈالنے کی عادت اپنانا ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر عائد لیوی اور ٹیکسز کم کرے۔ پیٹرول اور ڈیزل میں تباہ کن اضافہ کر کے بوجھ عوام پر ڈال دیا، یہ ناقابل برداشت ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بھی مہنگے پیٹرول پر بول پڑے۔ کہا خیبر پختونخوا حکومت ایسے اقدامات کی حمایت نہیں کرے گی، اس سے عوام براہ راست متاثر ہوں گے۔ حکومتیں خود فضول خرچیاں کریں، عوام پر بوجھ ڈال دیں، یہ طرز حکمرانی درست نہیں۔ ایران کشیدگی کا بوجھ قیمتیں بڑھا کر عوام پر ڈالنا مسئلے کا حل نہیں۔ لگژری اخراجات کی بجائے یہی وسائل عوام کو سبسڈی دینے پر خرچ ہونے چاہیے۔ منصوبہ بندی نہ کرتے تو پیٹرول 375 روپے فی لیٹر ہوتا۔ خواجہ آصف کا بیان۔ کہا اپنائے ہرمز کی بندش کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آسمان پر ہیں۔ مشرق وسطیٰ اور ایران کی کشیدہ صورتحال نے عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ عالمی بحران میں محنت کر کے قیمتوں میں محدود اضافہ کیا۔ پیٹرول مہنگا ہوتے ہی ٹرانسپورٹ نے مہنگائی کے تمام بیریئرز توڑ دیے۔ مختلف روٹس پر کرایوں میں 300 سے 600 روپے کا بڑا اضافہ۔ لاہور سے اسلام آباد کا کرایہ 2600 سے بڑھا کر 3000 ہو گیا۔ لاہور سے پشاور 3500 جبکہ لاہور سے کراچی کا کرایہ 8600 روپے ہو گیا۔ ٹرین کے کرایوں میں 20% اضافے کا اعلان، اطلاق 9 مارچ سے ہوگا۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں سفر کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ گڈس ٹرانسپورٹرز کا کرایوں میں 20% اضافے کا اعلان، پہیہ جام کرنے کی دھمکی دے دی۔ قیمتوں میں اضافہ عدالتوں میں چیلنج، لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر۔
اسحاق ڈار کے خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر اہم رابطے، وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کو ٹیلی فون، دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال، حالیہ پیش رفت پر بات چیت، رابطے میں رہنے پر اتفاق، اسحاق ڈار کا اماراتی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں امن و استحکام کی اہمیت پر زور، خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسی محمد البدیوی سے ٹیلی فونک گفتگو، خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، پاکستان کے ساتھ مضبوط شراکت داری اور یکجہتی کو سراہا۔